پڑھیں گے بلی کے جھوٹے کے متعلق، بلی کا جھوٹا، کیونکہ بلی ایک ایسے جانوروں میں سے جو ہمارے پاس کبھی کبھی آتی ہے، برابر آتی ہے، ہاں کبھی کبھی آتی ہے، برابر آتی ہے۔ گھر میں جھوٹ نہیں رکھتے ہوں گے تو نہیں آتی ہوگی، الگ بات ہے، لیکن بلی کیا ہے؟ بلی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اور طوافات میں کہا، جیسے خادم لوگ نہیں ہوتے بار بار آتے جاتے رہتے ہیں، انہی میں سے کیا ہے؟ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کو کہا ہے۔ تو اب بلی گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، کبھی دودھ پی لیتی ہے، کبھی کھانے میں منہ ڈال دیتی ہے، کبھی دال میں منہ ڈال دیتی ہے، کبھی کسی اور چیز میں منہ ڈال دیتی ہے۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ پچھلے ہفتے میں ہم لوگوں نے کتے کے بارے میں پڑھا، کیا پڑھا اس کے بارے میں؟ اور جس چیز میں منہ ڈال دے اس کو کھا لینا، ہاں ارے بھائی اگر مان لیتے ہیں دودھ میں کتا منہ ڈال دیتا ہے دودھ کے پیالے میں، تو دودھ پیئیں گے یا نہیں پیئیں گے؟ دھونا کھولا بات نہیں پیئیں گے۔ اور اگر بلی دودھ منہ ڈال دیتی ہے تو معلوم ہوگا سلسلے میں کیا حکم ہے شریعت کا کہ اگر بلی منہ ڈال دیتی ہے کھانے وانے کی چیزوں میں تو کیا اس کو بھی کتے کی طرح 7 مرتبہ دھلا جائے گا اور جو سامان میں منہ ڈال دے اس کو پھینک دیا جائے گا اگر کھانے کی چیزیں، یا کیا کیا جائے؟ اس کو آج انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں، وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الہرہ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم اخرجہ الاربعۃ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو قتادہ الانصاری السلمی، ان کا نام الحارث بن ربعی ہے، الحارث بن ربعی ہے، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہے، ابو قتادہ کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ غزوہ احد اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور ان سے 170 احادیث مروی ہیں، 170 احادیث مروی ہیں۔ مدینے کے اندر 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، مدینے کے اندر 54 ہجری میں، 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی کے سلسلے میں فرمایا، ہرہ بلی کو کہتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے سلسلے میں فرمایا انہا لیست بنجس، بلی ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، بلی ان لوگوں میں سے ہے جو تمہارے پاس بہت زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ طواف کہتے ہیں طواف کرنے، طواف میں کیا ہوتا ہے؟ آنے جانا۔ طواف کو طواف کیوں کہتے ہیں؟ آنا جانا، آنا جانا۔ طواف کو طواف کیوں کہتے ہیں؟ طافہ یطوفو کے معنی ہوتے ہیں چکر لگانے کے، طواف میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بلی ان جانوروں میں سے ہے جس کو جو کیا ہے بار بار گھر میں چکر لگاتی رہتی ہے۔ اور ایسے ہی خادم کو بھی طواف کہتے ہیں، خادم کو بھی کیا ہے؟ خادم گھر میں ایک مرتبہ آتا ہے کہ یہ مرتبہ آتا ہے؟ بار بار آتا رہتا ہے، تو اس کو بھی کیا ہے؟ طواف کہتے ہیں۔ اصل طواف خادم ہی کو کہتے ہیں، بلی کو اس لیے کہہ دیا گیا کہ وہ بھی خادم کی طرح بہت زیادہ گھر میں آتی جاتی رہتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا 75 میں، ابن ماجہ نے 367 میں، ترمذی نے 92 میں، نسائی نے 68 میں، ابن خزیمہ نے 104 میں، ابن حبان نے 1299 میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں 22528 میں، اور اس طریقے سے حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے امام مالک نے، امام بخاری نے، امام ترمذی نے، امام ابن خزیمہ نے، امام عقیلی نے، امام دارقطنی نے، امام نووی وغیرہ نے، ان تمام لوگوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث بالکل درست اور صحیح ہے۔ اس میں جو لفظ آیا ہوا ہے کیا؟ ہرہ، کیا آیا ہوا ہے؟ ہرہ۔ ہرہ کس کو بولتے ہیں؟ بلی کو بولتے ہیں، ہرۃن بلی کو بولتے ہیں، ایسے قطۃن بھی بولتے ہیں، قطۃن بھی بلی کو بولتے ہیں، مؤنث فیمیل، ہاں، اور اگر میل ہے تو قطن بولتے ہیں اس کو، یا ہرن بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے سنور بھی بولتے ہیں بلی کو۔ نجس معلوم ہے آپ کو، ناپاک۔ طوافین، طواف کی جمع ہے، یعنی بہت زیادہ جو چکر لگاتا ہوں، اور عام طور سے خادم کو طواف کہا جاتا ہے۔ یہ پوری حدیث جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ ایک ٹکڑا ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے پاس بار بار آنے والوں میں سے،
لیکن پورا ایک واقعہ ہے اس حدیث کا، اور وہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ کبشہ بنت کعب بن مالک بیان کرتی ہیں، یہ ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہوتی ہیں، جو صحابی حدیث کو بیان کرتے ہیں ان کی بہو ہوتی ہیں کبشہ بنت کعب بن مالک۔ کعب بن مالک بڑے صحابہ میں سے ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی تھی، اسلامی تاریخ میں جن کا واقعہ بہت زیادہ اثر انداز ہے، ان میں سے کعب بن، انہی کی بیٹی ہے کبشہ، اور یہ جو ہے ابو قتادہ الانصاری کے بیٹے کی بیوی یعنی ان کی بہو ہے۔ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا، وہ آئے تو میں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا ہی تھا کہ اتنے میں بلی آ گئی، بلی پانی پینا چاہ رہی تھی، جس مگ میں لوٹے میں جہاں بھی پانی میں نے رکھا بلی آ کر کے پانی کیا ہے وہ پینا چاہ رہی تھی۔ تو ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے برتن کا منہ جھکا دیا تاکہ بلی آسانی کے ساتھ کیا ہے پانی پی لے۔ اب یہ دیکھ کبشہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا، فرآنی انظر الیہ، اور میں تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ تو وہ قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میری بھتیجی یعنی بہو، کیا تم تعجب کرتی ہو کہ بلی کو میں کیوں جھکا کر کے پانی پلا رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہا لیست بنجس، بلی ناپاک نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم وبالطوافات، بلکہ بلی ان لوگوں میں سے ہے جو تمہارے پاس بہت زیادہ آتی ہے، چکر لگاتی ہے۔ یہ پوری حدیث ہے جو سنن ابو داؤد میں 75 میں اور دوسری جگہوں پر آپ کو مل جائے گی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر بلی کسی چیز کے اندر منہ ڈال دے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی، وہ چیز کیا ہے ناپاک نہیں ہوگی۔ اور اس سلسلے میں جو سنن ترمذی کی حدیث نمبر 91 ہے اس میں یہ ہے کہ اذا ولغت فیہ الہرۃ غسل مرۃ، اگر بلی کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے تو اسے ایک مرتبہ دھلا جائے گا، اس کو کیا ہے ایک مرتبہ دھلا جائے گا۔ یہ حدیث مدرج ہے۔ کیا ہے مدرج جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر کوئی آدمی کوئی چیز بڑھا دے اس کو ادراج کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اصل سے ہٹ کر کے کوئی بھی راوی کوئی چیز بڑھا دے اس کو مدرج کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائڈ والی بات کیا مدرج ہے؟ کس کی طرف سے مدرج ہے؟ امام ابن شہاب الزہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اللہ کے نبی سوسائڈ کے لیے جاتے تھے، یعنی اما عائشہ نے جو لمبی حدیث بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے سلسلے میں، پہلی وحی کیسے نازل ہوئی وغیرہ ورقہ بن نوفل وغیرہ، اس میں اما عائشہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ اللہ کے نبی سوسائڈ کے لیے جاتے تھے۔ اس حدیث کے ساتھ امام ابن شہاب زہری کا یہ قول مدرج ہے کہ مجھے بعض لوگوں نے خبر دیا ہے کہ اللہ کے نبی سوسائڈ کے لیے جاتے تھے، تو مدرج ہے، ثابت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی اس حدیث کے اندر کہ بلی اگر منہ ڈال دے برتن کے اندر تو ایک مرتبہ دھلا جائے گا، یہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا، یہ بیچ میں کسی راوی نے کیا کر دیا ہے اس نے داخل کر دیا، اور یہ ثابت اور درست نہیں ہے، ثابت اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک بلی منہ ڈال دے تو نہ اس کو دھلا جائے گا برتن کو، اور جس کھانے کی چیز میں منہ ڈال دے اس کو کیا ہے آپ آسانی کے ساتھ کھا پی سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ داؤد بن صالح بن دینار التمار اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے اپنی لونڈی کو باندی کو حریص کے ساتھ، حریصہ ایک کھانا تھا اس زمانے میں، اس کھانے کے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، کھانا دے کر کے اپنی لونڈی کو، اپنی خادمہ کو کس کے پاس بھیجا؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ جب وہ گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ اما عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں، اما عائشہ کیا کر رہی ہیں؟ نماز پڑھ رہی ہیں۔ فاشارت الیہ ان ضعیھا، تو نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اس کو کھانے کے برتن کو فلاں جگہ رکھ دو۔ عام طور سے نفلی نمازوں میں اس طرح کے امکانات موجود ہیں کہ آپ اشارے سے کیا ہے اشارہ کر دیں وہاں رکھ دیں، یا آپ یوں اشارہ کر دیں اس طریقے سے رکھ لیں، اتنی گنجائش کیا ہے، حالات اور وقت ضرورت موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی شاید یہ بات ذکر کی گئی ہے، اور یہ بھی کہ
اگر آپ نفلی نماز ادا کر رہے ہیں، دروازے پہ کوئی کھٹکھٹائے جا رہا ہے ہاں، جیسے بیگم ہے، رات میں شوہر آئے اور آپ نماز پڑھ رہی تھی، اب وہ باہر کب تک کھڑا رہے گا اور خطرے والی جگہ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ تھوڑا سا حرکت کر کے دروازے کو کھول کر کے اپنی جگہ پہ آ جاؤ، نماز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ سنن ترمذی وغیرہ میں روایت کیا ہے موجود ہے۔ اب ایسا نہیں کہ کھڑے شاور کو کھڑا کیے رہے اور وہ ہمارے غصے میں بالکل آگ بگولا ہو جائے ہیں، تو ایسا کیا ہے کیا جا سکتا ہے، یہ سب گنجائش موجود ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی تو اشارہ کیا کہ بلا جگہ رکھ دو، اب وہ رکھ کر کے چلی گئی۔ فجاءت ہرۃ فاکلت منها، بلی موقع تلاش کرتی رہتی، ڈھونڈتی رہتی ہے آدمی ہے کہ نہیں، یہ کھانے کی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، دودھ گرم کے رکھے نہیں، تھوڑا ٹھنڈا ہوا نہیں کہ وہ آ کر کے ہاں، تو بلی آئی اور اس نے اس میں سے کھا لیا، جو ہریسہ کھانا آیا ہوا تو اس میں سے کھا لیا۔ فلما انصرفت اکلت من حيث اکلت الحرۃ، جب بلی چلی گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اما عائشہ نے وہیں سے کھا لیا جہاں سے بلی نے کھایا، یعنی کھانے کو پھینکا نہیں بلکہ بلی کے کھانے کے باوجود بھی وہیں سے کیا ہے کچھ بھی پھینکا نہیں، وہیں سے کھا لیا۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور کہنے لگی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لیست بنجس، یہ ناپاک نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، یہ ان لوگوں میں سے جو تمہارے پاس کثرت سے آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کہا انہوں نے، وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلها، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ بلی کے جھوٹے سے وضو کرتے تھے، یعنی بلی کسی برتن کے اندر منہ ڈال دیتی تھی، پانی پی لیتی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن سے اسی پانی سے کیا ہے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ صحیح روایت ہے سنن ابو داؤد میں 7-6 کی۔ کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر کیا ہے، قاعدہ ہے عام طور سے یاد رکھیے، المشقۃ تجلب التیسیر، جب کسی چیز میں بڑی مشقت ہو، بہت تکلیف ہو، تو عام طور سے آسانی کا راستہ اس میں کیا ہے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب بلی بار بار آتی ہے، اگر یہ ہو جائے کہ یہ ناپاک ہے اور کسی بھی چیز کے اندر منہ ڈال دے تو دھلنا ہے اور پھینکنا ہے تو کیا ہے آپ پریشان ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ بھوکے مر جائیں، کہاں تک روک پائیں گے آپ، ہے نا۔ 1 لیٹر دودھ رکھا ہے آپ نے، 10 لیٹر دودھ رکھا ہے، یا بہت بڑا ڈرام میں دودھ رکھا ہے، آ کر کے وہ تھوڑا منہ ڈال دی تو مسئلہ ہو گیا۔ بلی کتوں سے مختلف ہے کہ نہیں، تو ایسے میں کیا ہے وہ پورا کا پورا چلا گیا۔ لیکن اسی وجہ سے کیا ہے المشقۃ تجلب التیسیر، کہا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز میں مشقت ہو تو وہ آسانی کو کھینچتی ہے، یعنی اس میں آسانی کا راستہ کیا ہے اختیار کرنا۔ اب یہ عمومی بلوا ہے، بلی ہر گھر میں آتی جاتی رہتی، سب لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے شریعت میں اس نے کیا ہے نرمی کا راستہ اختیار کیا اور بلی کو پاک قرار دیا، اور اگر وہ کسی چیز کے اندر منہ ڈال دیتی ہے تو وہ سامان کیا ہے پاک ہی رہتا ہے، اس کو پھینکا وغیرہ نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے بلی کے ساتھ ساتھ وہ جانور بھی جو مستقل طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کچا وغیرہ ہے، بکری ہے اور پالتو گدھے وغیرہ ہیں، یہ سب بھی کیا جس سے بچا نہ جا سکے، جس سے کیا ہے بچنا ممکن نہ ہو، اگر یہ بھی کسی چیز کے اندر منہ ڈال دیتے ہیں تو اس کا استعمال کیا ہے کیا جا سکتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں اگر منہ ڈال دیتے ہیں تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں فی الحدیث دلیل علی ان ما ابیح لنا اتخاذه فسوء طاہر، کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ جس کا جو ہمارے لیے جائز قرار دیا گیا اس کا پاک اس کا جو ہے اس کا جھوٹا کیا ہے پاک ہے۔ اب یعنی بلی کو گھر میں آنے کی اجازت ہے، اس کو مارا نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہے اس کا جھوٹا کیا ہے پاک ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ آگے معاملہ آتا ہے کہ کیا بلی کو پالا جا سکتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ بلی کو کیا کرتے ہیں پالتے ہیں، تو کیا بلی کو گھر میں رکھ کے پالا جا سکتا ہے نہیں پالا جا سکتا ہے پالا جا سکتا ہے، حرج نہیں ہے، لیکن اچھی بات نہیں، بلی کو پالا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ پالنا اچھی بات نہیں، بہت اچھا عمل نہیں، لیکن اجازت اور رخصت کیا ہے موجود ہے۔ اور بڑے مشہور صحابی ہیں جن کو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ وارضا، ہریرہ یہ تصغیر ہے کس کی ہرۃ کی، چھوٹی بلی۔ عبداللہ بن نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا لما کنیت ابا ہریرہ، آپ کو ابو ہریرہ کیوں کہا گیا، آپ نے کی کنیت ابو ہریرہ کیوں رکھی گئی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کیا تم کو مجھ سے ڈر نہیں لگتی
یعنی اس طرح کی چیزیں پوچھ رہے ہو، پتہ نہیں کہ ایک آدمی اب پرسنل ہے تو کہا نہیں کیوں نہیں، بالکل ہوتی ہے، یعنی توقیر اور عزت والا. تو انہوں نے بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں بکریاں چراتا تھا، میں اپنے گھر کی بکریاں چراتا تھا اور میرے ساتھ ایک چھوٹی سی بلی ہوتی تھی، تو میں رات میں اس کو درخت پہ رکھ دیتا تھا اور جب صبح ہوتی تھی تو اس کو لے کر کے چلا جاتا، یعنی مستقل میں اس کے ساتھ رہتا تھا. ذهبت بها معي فلعبت بها، اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اس کے ساتھ آتا جاتا تھا. تو مستقل لوگوں نے مجھے بلی کے ساتھ دیکھا تو لوگوں نے مجھے کیا ہے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا. سنن ترمذی میں 3840 کی روایت ہو گئی. ان کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن نام تھا. نام میں اختلاف ہے، پہلے ان کا نام جاہلیت کے زمانے میں عبد الشمس تھا، سورت کا بندہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا اور زیادہ قریب ترین قول جو ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا. امام ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ بلی کو پالنا جائز اور درست مباح ہے، افضل اور بہتر نہیں. اور بھی دلیل اس کی موجود ہے، بخاری اور مسلم کی روایت جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک عورت کو بلی کے سلسلے میں عذاب دیا گیا. عذبت امرأۃ فی ہرۃ سجنت، جس نے بلی کو کیا کر دیا تھا؟ قید کر دیا تھا، نہ یہاں تک کہ وہ مر گئی، نہ کھلائی نہ پلائی، یہاں تک کہ وہ مر گئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ بلی پالا نہیں جا سکتا. اس کی خطا اور غلطی کیا ہوئی تھی؟ اس نے بلی کو باندھ دیا، کھولے بھی نہیں رکھا کہ وہ کہیں سے اپنا انتظام کر لے اور خود بھی کچھ کھلایا پلایا نہیں. اس لیے جو لوگ پالتے ہیں نا وہ اس کے حقوق کا خیال رکھیں، آسان چیز نہیں ہے. تو بلی پالی جا سکتی ہے جائز اور مباح کی حد تک، افضل اور بہتر نہیں. لیکن یہ کہ بہت سارے بلی پالنے والوں نے بڑی ساری حدیثیں بھی گڑھ لی. جیسے ایک حدیث گڑھی جاتی ہے کہ حب الحرۃ من الایمان، بلی سے محبت کرنا کیا ہے؟ ایمان. یہ سب من گھڑت روایت ہے، یہ سب کیا ہے؟ من گھڑت روایت ہے. مرقات المفاتیح کے اندر امام ملا علی قاری نے، تحفۃ الاحمدی کے اندر امام عبد الرحمن مبارک پوری میں تمام لوگوں نے کہا کہ یہ سب من گھڑت روایت ہے. بلی پالنا ایمان ہے ایسا نہیں، یہ صرف رخصت اور اجازت ہے، صرف رخصت اور اجازت. البتہ ایک معاملہ آتا ہے بلی کو خریدنے کا، بلی کو خریدنے اور بیچنے کا. اس سلسلے میں صحیح مسلم میں 1569 کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی بیع کو کیا ہے؟ منع کیا ہے، پسند نہیں کیا آپ نے. زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، ڈانٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پسند نہیں کیا. کتے کا معاملہ بالکل یقینی ہے. بلی کے معاملے کے سلسلے میں کیا صحیح ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے ہاں اختلاف پیدا ہوا ہے کہ کیا بلی کو بیچنا اور خریدنا کیسا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، بعض علماء کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے. بلی کا خرید و فروخت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز اور درست ہے، جائز اور درست ہے، لیکن وہ بلی وحشی بلی نہ ہو، جنگلی بلی نہ ہو، کوئی خطرہ وغیرہ نہ ہو، تو بلی کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے. لیکن وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ مکروہ تنزیہی ہے، اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. تو دو قول ہے، یعنی کسی بھی قول میں رخصت اور اجازت نہیں ہے. ایک قول کے اعتبار سے بلی کا خرید و فروخت کیا حرام ہے، اور دوسرے قول کے اعتبار سے کیا ہے؟ مکروہ ہے. دوسرے قول کے اعتبار سے کیا ہے؟ مکروہ ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ایسی بلی ہو جو فائدہ مند ہو اور کسی بھی طرح کا نقصان وغیرہ کا خطرہ نہ ہو تو پھر اس کا بیچنا اور خریدنا کیا ہے؟ جائز اور درست ہوگا. بہرحال اس سلسلے میں زیادہ راجح اور درست بات یہی معلوم ہو رہی ہے کہ بلی کی خرید و فروخت سے کیا ہے؟ بچنا چاہیے. بلی کی خرید و فروخت سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کہیں مل جا رہی ہے تو آدمی اگر پالنا چاہتا ہے تو پال سکتا ہے، لیکن اس کے حقوق کے ساتھ. اس کے کیا ہے؟ حقوق کے ساتھ. یعنی اگر اس کے حق میں کوتاہی اور کمی کرتا ہے تو قیامت کے دن سخت گرفت اور پکڑ میں وہ آ جائے گا. اس لیے ہر آدمی اپنے بارے میں اچھی طریقے سے اس کو جان لے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر پاتے ہیں. تو بلی کے حقوق، بلی پال کر کے ایک اور ٹینشن بڑھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. سمجھ لیں؟ بہت سارے لوگ حج عمرہ کرنے نہیں جانتے کیوں؟ بلی پال رکھی. کسی کے کھانے کی دعوت نہیں جاتے، بلی پال رکھی. مریض کی عادت کرنے کے نہیں جاتے، بلی پال رکھی. چھٹیوں میں گھر نہیں جاتے، کیوں؟ کیونکہ بلی پال رکھی. میں ساری باتیں بالکل آنکھوں کی دیکھی بات کر رہا ہوں. ایسے لوگ ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں جو بلیوں کے ساتھ اتنا وقت لگاتے ہیں.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بلی آپ کو کسی اہم کام سے کیا ہے روک رہی ہو. بلی کیا ہے کسی کو اہم کام سے روک. کتنے لوگ عمرہ تک نہیں کر پاتے کیوں کہ بلی کو دیکھنے والا کوئی نہیں. جب کوئی ذمہ داری لے، اب بلی کو لے کر تو جائیں گے نہیں عمرہ کرنے کی، بلی کے لے کر تو جائیں گے نہیں سفر کرنے کی. تو اب کوئی آدمی ذمہ داری لیتا ہے تو جاتے نہیں تو کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کے بلبوتے چھوڑ کے جائے. اس لیے کہ اگر آپ کا معاملہ ایسا ہو رہا ہو تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں. بہرحال اس طریقے سے آج کا یہ درس مکمل ہوا.